Bismillahirrahmanirrahim. میں ہدایت الرحمان ہوتی ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر ذیشان خانزادہ خان میرے ساتھ موجود ہے۔ ذیشان خانزادہ خان عید الفطر سے پہلے تقریباً ایک مہینہ زمان پاک میں گزار کیا ہے، جو قائد ہے پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان کے تحفظ کے لیے اپنی ٹیم کے ساتھ گئے تھے، اور عید الفطر کا آج دوسرا دن ہے۔ تو آج ہماری اس سے ملاقات ہوگی۔ تو ذیشان خان، آپ بتائیں وہاں کی صورتحال کیا ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو حکومت کی جانب سے جو ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں قائد کی گرفتاری کے حوالے سے، تو آپ کے کیا احساسات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ آج آپ آئے ہیں ہمارے ڈیرے پہ ادھر مردان میں، اور آپ نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی ہمارے ادھر اگر وہ پی ٹی آئی کے دوست ہوتے ہیں وہ آتے ہیں تو ان کے اندر ایک جوش اور ولولہ ہے، اور یہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ اور یہی ماحول جب آپ جا کے زمان پارک میں دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کی عمران خان کے ساتھ محبت کی انتہا جو ہے تو وہ بہت زیادہ ہے۔ اور دن رات ادھر جو ہے کافی ورکرز پی ٹی آئی کے بڑھ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو ہم نے رمضان میں دیکھا ہے کہ رمضان میں بھی کافی جو جتنے بھی کیمپس ہیں وہ بھی بھرے ہوئے تھے، اور وہ جو افطاری کا جو ماحول ہوتا تھا جس میں خان صاحب خود آ کے اپنے ورکرز کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے تھے، افطاری کرتے تھے، ادھر ورکرز کی ان میں اتنا جوش ہوتا تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ ہر کوئی چاہتا تھا کہ وہ خان صاحب کی افطاری میں وہ شریک ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو خان صاحب نے ادھر ایک ٹرینڈ سٹارٹ کیا ہے، یہ پاکستان میں پہلے کبھی بھی نہیں ہوا، اور زمان پارک جو ہے وہ ہمیشہ ورکر سے بھرا ہوتا ہے۔ دوسری بات، جو آپ نے مخالفین اور جو باقی سیاسی پارٹیاں ہیں جو ان کے ہتھ کنڈوں کے بارے میں آپ نے بات کی ہے، تو وہ تو میں پہلے بھی دیکھیں، ابھی جو رمضان کے مہینے میں آپ اگر دیکھیں، انہوں نے سینٹ میں ایک قرارداد لے کر آئے، یہ جو حکومتی اراکین ہیں، ہاں جی، تو انہوں نے کہا ہے کہ جی اب اگر میرے پاس وہ قرارداد کا وہ ہوتا تو میں آپ کو سنا دیتا کہ اس میں کیا لکھا ہے، لیکن انہوں نے خود یہ تسلیم کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم اس لیے نہیں چاہتے ہیں کہ یہ جو صوبائی الیکشن ہے یہ پہلے ہو، کیونکہ اگر یہ پہلے ہو جائے تو اس کا اثر جو ہے تو وہ پھر جب وفاقی سیٹوں پہ جب جنرل الیکشن ہوگا تو پھر اس پہ ان کا اثر پڑے گا۔ تو اس میں تو انہوں نے خود یہ تسلیم کر لیا ہے کہ جی اگر الیکشن ہوں گے تو عمران خان جیت جائیں گے صوبائی الیکشن، اور پھر جو ہے تو ان کو پھر جنرل الیکشن میں بھی مسئلہ ہوگا۔ تو میں یہ اور دوسری طرف وہ ایک اور بل لے کر آئے ہیں جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس جو آپ سب کو پتہ ہے کہ حکومت کو ان صوبائی الیکشنوں کے لیے 21 ارب روپے چاہیے، اس لیے یہ بل کی منظوری آپ کریں، اور اس بل کی منظوری بھی انہوں نے خود ہی لا کے ریجیکٹ کر دی ہے کمیٹیز میں اور اسمبلیوں سے۔ اور ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ بل سینٹ سے بھی ریجیکٹ ہو گیا ہے اور یہ جا کے نیشنل اسمبلی کی کمیٹی اور نیشنل اسمبلی میں بھی ریجیکٹ ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب کہ پھر حکومتی بل ریجیکٹ ہوا ہے، تو پھر تو جو آپ کے وزیر اعظم ہیں وہ تو اپنا اعتماد بھی کھو گئے ہیں اسمبلی سے، تو یہ تو ان کو عدم اعتماد کا پھر ووٹ اٹھانا چاہیے۔ یہ تو ذیشان خان، آپ یہ بتائیں، چونکہ اس وقت ملک پہ جو انسرٹنٹی ہے، غیر یقینی صورتحال ہے، اور حالات روز بروز بگڑ رہے ہیں، معاشی بدحالی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مخالف سیاسی جماعت ہے پی ڈی ایم، وہ سارا ملبہ عمران خان اور اس کی حکومت پہ ڈال رہے ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو کے پی حکومت ہے وہ اس کا جو قرضہ ہے وہ 900 ارب تک پہنچ چکا ہے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مسائل ہیں ان کا ذمہ دار کون ہے، اور اس سے کس طرح نکلا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، میں اس پہ اگر تبصرہ کروں وہ بہت لمبا ہو جائے گا، لیکن میں آپ کو اس میں دو باتیں ہیں جو میں آپ کو بتاؤں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے بچے کو پتہ ہے کہ مارچ میں یہ پوزیشن نہیں تھی۔ جیسے عمران خان گئے ہیں تو اگلے 2-3 مہینوں میں جو پاکستان کی جو معیشت کی صورتحال ہے تو وہ سب کو پتہ ہے۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ تیل مہنگا ہو گیا، تو تیل تو پوری دنیا میں مہنگا ہوا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا میں مہنگائی جو ہے تو وہ بڑھ رہی ہے، لیکن دیوالیہ تو کوئی ملک نہیں ہو رہا نا، ڈیفالٹ تو کوئی نہیں کر رہا، ان سے مینج نہیں ہو رہا۔ اس سے زیادہ سخت حالات جو تھے وہ کرونا میں تھے، اور کس طرح سے عمران خان نے کرونا کو ڈیل کیا اپنی حکومت میں، اس کی تصدیق میں کہتا ہوں کہ اس بات سے ہوتی ہے کہ جب وہ بل گیٹس پاکستان آئے اور انہوں نے خان صاحب سے صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ بھائی آپ ہمیں بتائیں کہ آپ ایک غریب ملک ہو کے
آپ نے پاکستان کے لوگوں کو بھی بچایا اور اپنے معیشت کو بھی بچایا، یہ آپ نے کیسے کیا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بہانے مارتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ IMF نے خود کہا ہے کہ اس حکومت کی سب سے بڑی فیلئر جو ہے تو وہ یہ ہے کہ ان کو جب ہم ایک کہتے ہیں کہ جی یہ کام آپ پورا کریں، یہ ڈیمانڈ ہے ہماری، تو وہ ان فیصلوں میں تاخیر کرتے ہیں، اور ان فیصلوں میں تاخیر کی وجہ سے جب وہ بعد میں وہ فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو پھر ہم ان کو اور ڈیمانڈ رکھ دیتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں، چونکہ IMF کی آپ نے بات کی تو وہ سارا ملبہ قائد تحریک انصاف پہ ڈال دے۔ ان کا کہنا ہے کہ چونکہ عمران خان نے خود کہا ہے کہ میں اتنے سرنگیں جو ہے وہ آپ کے لیے رکھوں گا، اور جو وائلیشن کی تھی ابتدائی طور پر IMF کے جو وہاں پہ معاہدے تھے کہ تیل کو آپ نے نیچے نہیں لانا، تو انہوں نے کہا کہ وائلیشن کی جو ابتدا تھی وہ عمران خان نے کی تھی، یہ سرنگیں جو بچھائی تھی یہ عمران خان کی تھی، تو یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں جدھر تک وائلیشن کی بات ہے تو یہ آن ریکارڈ ہے کہ IMF کا پروگرام جو ہے، جو عمران خان کی حکومت میں PTI کی حکومت میں، اس میں ہم نے جتنی بھی اگریمنٹ تھا تو وہ تب تک پورا ہو رہا تھا، اس میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، اس میں کوئی وائلیشن نہیں تھی۔ جب یہ بات کرتے ہیں کہ تیل کی قیمتوں کی، اگر یہ بات کرتے ہیں تیل کی قیمتوں میں سبسڈی دینا، لوگوں کو ریلیف دینا، یہ عمران خان کا فیصلہ تھا، اور اس کے بعد عمران خان کا یہ فیصلہ اس صورت میں تھا کہ ہم روس سے جا کے سستا تیل لیں گے، جو ان سے بات بھی ہوئی تھی اور ان کے ساتھ معاہدہ ہونا تھا، انہوں نے یہ معاہدہ کیا نہیں۔ یہ تو حقیقی طور پہ تو یہ حکومت آزاد ہی نہیں ہے، تو اسی لیے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ عمران خان نے وائلیشن کی تھی۔ اور میں دوسری بات یہ ہے کہ اگر عمران خان نے وائلیشن کی بھی تھی اور آپ نے روس سے تیل نہیں لینا تھا تو آپ نے 2-3 مہینے تک آپ نے وہ سبسڈی جاری رکھتے، آپ آتے ساتھ ہی اگلے دن سبسڈی ختم کر دیتے، تو پھر آپ کو یہ اس بات کی کیا ضرورت ہے؟ اور اب تو وہ ٹائم بھی گزر گیا ہے، اب تو حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور میں یہ کہوں گا کہ ہمارے خطے میں اگر باقی ممالک آپ دیکھیں تو ان کی GDP کس لیول پہ جا رہی ہے، 5-6% پہ وہ ساری گروتھ ہیں، ہماری مائنس میں۔ ابھی جو ورلڈ بینک نے جو فورکاسٹ دیا ہے، ہماری GDP جو ہے وہ اس سال کی، اگلے سال کی، یہ مائنس میں ہے۔ جنرل خان آخری سوال یہ ہے، چونکہ ایک تو آپ یہ بتایا کہ PDM کی حکومت ہے، تقریباً 1 سال ہو گیا ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کرپشن جو ہے وہ انتہا پہ ہے، اور جو وزراء ہے وہ کھلے عام جو ہے وہ کرپشن میں ملوث۔ یہ بتایا دوسرا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا جنون جو ہے وہ اب بھی جو ہے وہ ٹاپ پہ ہے، اور جو یوتھ ہے وہ اسٹل چلے عمران خان کے ساتھ ہے؟ دیکھیں، عمران خان کی مقبولیت میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس میں تو اس حکومت کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ دیکھیں، انہوں نے آتے ساتھ ہی جو کارکردگی انہوں نے دکھائی ہے اس ملک میں، جس طرح یہ فیل ہوئے ہیں اپنے اس ملک کو چلانے میں ہر طریقے سے، اگر وہ ابھی صرف معیشت کی بات میں نہیں کر رہا، اگر آپ دیکھیں تو آئینی طور پہ جو بحران انہوں نے ادھر ابھی بنایا ہے تو یہ پہلے پاکستان میں کبھی بھی نہیں ہوا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان ساری چیزوں کی وجہ سے لوگوں کو یہ ثابت ہو گیا کہ اس ملک کا اصل لیڈر جو ہے وہ عمران خان ہے، کیونکہ عمران خان کی حکومت میں ساری چیزیں جو ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت زیادہ جو ہے تو پاکستان بدل گیا، لیکن کم از کم چیزیں جو ہیں وہ ٹریک پہ چلی گئی تھی۔ آپ کا ایکسپورٹ جو تھا وہ تاریخی طور پہ ہمیں جو ہے 31 بلین پہ چلا گیا تھا، جبکہ پچھلی حکومت یہ 25 بلین سے اوپر گیا ہی نہیں تھا۔ عمران خان نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ میں وہ پالیسی لانا چاہتا ہوں جو کہ لانگ ٹرم میں ہمیں کام آئے۔ وہ عمران خان نے کبھی بھی 5 سالہ پالیسی نہیں بنائی تاکہ 5 سال کے بعد میں جاؤں اور الیکشن مجھے کرانے پڑ جائیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں تو اس حکومت کا اس بات پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کی جتنی بھی پارٹیاں تھیں تو ان کو ساتھ میں شامل کر کے ان کو بھی بدنام کیا، اور عمران خان کی مقبولیت جو ابھی اتنی عروج پہ ہے، سب سے بڑی وجہ اس کی یہی ہے۔ بالکل، بڑی مہربانی۔ یہ تھے سینیٹر ذیشان خان ہمارے ساتھ تھے۔ یقینی طور پر ان کا کہنا تھا کہ جو مسائل کا گڑھ ہے، جو مسائل پیدا کیے ہیں وہ PDM نے پیدا کیے ہیں۔ عمران خان کی جو 5 سال حکومت تھی وہ عوام کی فلاح بہبود کے انہوں نے اقدامات اٹھائے تھے۔ ذیشان خان اور مردان کے وائس سینیٹر ہے جو یہاں سے وہاں پہ بریگالہ پہنچے تھے، اس کے بعد جو ہے زمان پارک پہنچے، وہاں پہ انہوں نے قائد کی ہدایت پر تقریباً 2-3 ہفتے وہاں پہ گزار کے آئے ہیں۔ ہم نے اس کے ساتھ نشست کی، انشاءاللہ دوسرے مہمان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہدایت فرمان ہو، اجازت۔ اللہ حافظ۔